السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام ڈاکٹر روبینہ ہے۔ آج سے ہم ایک سیریز آف پروگرامز آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اسلام اور سائنس، یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو آغاز کیا، انسان کو جو بنایا، اس کے اندر انسان کا جو ریلیشن شپ یا تعلق اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کا انسان کی اپنی سوچ سمجھ اور صلاحیت کے ساتھ ہے، اور کس طریقے سے اس کو ہم اللہ کی کتاب دا بک آف گائیڈنس قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں آپ سے جو پہلا آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ موضوع آپ جانتے ہیں، شاید ہی آپ ہو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بچپن سے نہ پڑھی ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، بلکہ ان کی بات چیت کا انداز، ان کے الفاظ نہ صرف رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ فصاحت اور بلاغت میں بھی ان جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ بات جو ہم نے ہمیشہ سے پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہم سب جانتے بھی ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، آج اسی کو ہم مزید آگے کہ اس لفظ کی، اس حدیث کی گہرائی کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے انسان کا جسم اور دوسرا ہے انسان کی روح۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی نصف ایمان سے مراد کیا؟ صرف جسم کی طہارت یا جسم کی صفائی؟ جسم کی صفائی بھی بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم کی صفائی کی جائے گی، اور اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بے شمار دفعہ مسواک کا استعمال کرتے۔ اور مسواک کیا چیز تھی؟ جو دانتوں کی صفائی کرتی، منہ کی صفائی کرتی۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ پتہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ دانت صاف کرتے ہیں، یعنی مسواک کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ان کے ساتھ حدیث کا آپ کو میں مفہوم بتا رہی ہوں، سارا دن گزارا، اور تقریباً سارا دن میں کوشش کرتا رہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کرنے کے اوقات کو معلوم کر سکوں۔ تو دیکھا انہوں نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، یعنی وضو کے لیے جاتے، تو مسواک کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ملنے کے لیے آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو مسواک کرتے۔ جب کھانا کھا لیتے تو مسواک کرتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو مسواک کرتے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب نزا کا ٹائم آیا اور دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا تو اس وقت جو آخری کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی مسواک تھا۔ اور یہ مسواک جس کو شاید ہی ہم میں سے کوئی اس وقت، بہت کم لوگ کرتے تو ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت ہماری زیادہ تر جو ترجیح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم برش سے دانت صاف کریں، ٹوتھ پیسٹ سے کریں۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن مسواک کے فائدے اور حکمتیں اس کو ذرا آپ غور کیجئے تو اس وقت ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ جو شخص مسواک استعمال کرے گا تو مسواک اس کے دانتوں کی ایسی صفائی کرتی ہے کیونکہ اس کے اپنے اندر سے ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو دانتوں کی صفائی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسواک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کی شارٹ ٹرم میموری کو بہتر کرتا ہے، اور انسان کے اندر جو برین سیلز ہوتے ہیں اس کی ملٹیپلیکیشن، یعنی ان سیلز کی ڈویژن کر کے انسان کی ذہانت میں اضافہ کرتا ہے۔ مسواک کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ ایک دفعہ مسلمان لڑائی کر رہے تھے، لڑائی کا وقت تھا، تو مسلمانوں کی لڑائیاں اس طرح سے نہیں ہوتی تھی کہ لگاتار ہوں، اس کے اندر رات کے وقت لڑائی بند ہو جاتی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ہارنے کے قریب تھے، لیکن یاد آیا کہ کہیں کوئی سنت رہ تو نہیں گئی، تو صحابہ کو ایک دم خیال آیا کہ ہم نے آج مسواک نہیں کی، تو فوراً انہوں نے درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر مسواک بنانی شروع کر دی، اور اس چیز کی ہیبت دشمنوں پر ایسی پڑی کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے اور مسلمان وہ جنگ جیت گئے۔
اب اس بات کی حکمت کو بھی سمجھیے کہ مسواک کرنے سے نہ صرف انسان کی جسمانی صفائی ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، کیونکہ مسواک انسان کے دانتوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ کی خوشبو کا باعث بنتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین عمل جب ہم کریں گے تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں چمکتے دانت ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی اس سنت کو فالو کرنے سے جو نتائج ہمیں دنیا میں کامیابی کے ساتھ ملیں گے آخرت میں بھی کامیابی کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس صفائی کو ساتھ ساتھ لے کر آئیں۔ اب اگلی بات دیکھیے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ ارکان اسلام جتنے بھی آپ جانتے ہیں جو کہ 5 ہیں، ان سب کا کام بھی اصل میں کیا ہے کہ وہ انسان کو وہ صفائی اور طہارت عطا کرے جو ایمان کی کوشش سے پہلے، ایمان سے پہلے اس کو نصیب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے۔ اب ایک شخص جو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اور 5 بار اپنے جسم کو، اپنے جسم کے مختلف حصوں کو وضو کے لیے دھوتا ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 5 دفعہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے گھر کے باہر دریا بہہ رہا ہو اور وہ اس سے 5 دفعہ غسل کرے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص دن میں 5 دفعہ نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ یہ تو ہو گئی وضو سے جسمانی صفائی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 5 دفعہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت سے پتے۔ تو آپ دیکھیں ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، ہم سے تو صبح سے شام تک بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنا جتنا بھی تزکیہ کریں ہم خطاؤں سے پر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے نہ صرف ہمیں دنیا میں صاف رہنے کے طریقے سکھائے بلکہ انہی طریقوں سے اللہ نے ہماری آخرت کو بھی سنوارنے کے طریقے بنا دیے۔ تو وضو وہ طریقہ ہے جو نہ صرف جسمانی صفائی کا ذریعہ بنے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ صغیرہ کی صفائی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی صفائی ہمارے اسلام میں غسل، یعنی جب بھی تم کسی بڑی خباثت یا غلاظت میں مبتلا ہو تو اس کے لیے تمہیں نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ اور غسل کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتا دیا، اور امید ہے کہ اس سے سب واقف ہوں گے۔ اگر کسی حد تک کوئی کمی ہے اور جانتے نہیں تو کوشش کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے سے غسل کا صحیح طریقہ خود بھی جانیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے، اور بچے جو ہیں آگے اپنے فرینڈس کو بتائیں۔ تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہوگا، ایک ایسا انداز ہوگا جس میں نہ صرف یہ کہ انسان دوسرے کو صاف اور پاک رہنے کا طریقہ بتا سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بلغوا انی ولو آیا کہ اگر میرے سے تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو جائے تو اس کو آگے پہنچا دو، ہم ان کا کہنا ماننے والے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ پھر ان کی امت سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے ناخنوں کا کاٹنا۔ ناخن کاٹنا جو ہے یہ بھی فزیکل کلیننس یعنی فزیکل صفائی میں آتا ہے، اور آج ہم سب جانتے ہیں اگر ناخن لمبے ہوں تو اس کے اندر گندگی کے ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، خواہ آپ اس کو کتنا بھی صاف رکھیں۔ اور پھر ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ گندگی یعنی بیکٹیریاز اور مائکرو آرگنزمز اگر جسم کے اندر چلے جائیں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سارے جرمز جو ہیں انسان کی امیونٹی کو کم کرتے ہوئے اس کے اوپر بیماری کے حملے کو آسان کروا دیتے ہیں۔ اور اس چیز کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ناخن لمبے نہ کیے جائیں بلکہ ان کو کاٹ لیا جائے۔ اور ایک اور چیز شاید آپ کو کچھ نئی لگے یا مختلف لگے کہ لمبے ناخن چونکہ گندگی کا ذریعہ ہوتے ہیں، دنیاوی جسمانی گندگی کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شیطانی قوتوں کے یعنی شیطان کا انسان کے اوپر حملہ ہونے کے لیے بھی لمبے ناخن جو ہیں وہ ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے شیطانی قوتوں سے اگر دور رہنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی طریقہ کار کیا ہو کہ ناخنوں کو کاٹ کر رکھیں اور ان کو لمبا نہ ہونے دیں۔ پھر اس کپڑے جو ہیں، کپڑوں کی صفائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب مہمان تشریف لاتے تو آپ اچھا لباس پہنتے،
آپ سے وفد ملنے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کا خاص اہتمام کرتے. یہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت قیمتی کپڑے نہ ہوتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صفائی پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا. اس لیے صاف ستھرا لباس پہننا صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، صاف ستھرا لباس پہننا غریبوں کے لیے بھی ہے. اگر اس میں پیون بھی لگے ہیں تو کیا ہوا؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ لباس صاف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا شوق ہو. اسی طرح جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ غیر ضروری بال جو ہیں وہ جسم کے اوپر گندگی کا ذریعہ ہوتے ہیں، اسی لیے انسان کی روحانی قوتوں کو کم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چونکہ سویٹ گلینڈز بھی یہاں پر ہوتے ہیں، پسینہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیز بھی انسان کے اندر ایک بو لے کر آتا ہے. یعنی ظاہر ہے اس کی باڈی فریگرنس جو ہے وہ ایک ایسی اسمیل اس سے آنے لگ جاتی ہے کہ دوسرا بیٹھنے والا اس کے پاس پسند نہیں کرتا. ایون خود انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس سے بو آئے، ایک فطری تقاضا ہے. تو فرمایا کہ ان کو بھی ریموو کرو اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو. اب اصل چیز یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام سنتیں جس میں بہترین اور شاندار حکمتیں محفوظ ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں تو نہ صرف یہ کہ ہماری زندگیاں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی، بلکہ اس سے ہم دنیاوی ترقی بھی کریں گے اور انشاءاللہ اخروی ترقی بھی ہمارا نصیب بنے گا انشاءاللہ. اب بات کریں گے ہم اپنی صفائی جو کہ ہماری روحانی صفائی ہے، اور روحانی صفائی میں دو چیزیں بہت تعلق رکھتی ہیں. ایک ہے انسان کی روح کا تعلق، ایسا تعلق ہے جسم کے ساتھ جو کہ ہر وقت اور ہر دم ہوتا ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں صرف جسم کی حفاظت کروں گا، اس کو صاف ستھرا رکھوں گا اور اس کی ہی پاکی کا خیال کروں گا، تو آپ یاد رکھیے کہ روح وہ ایک اہم ترین عنصر ہے انسان کے جسم کا، جس کے بغیر انسان کا جسم کچھ بھی نہیں. موت کیا ہوتی ہے؟ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جسم اور روح کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. روح اپنے اعمال کے مطابق ایک مقام پر لے جائی جاتی ہے، اور انسان کا جسم جس کو اگر قبر نصیب ہو تو مٹی میں چلا جاتا ہے. لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہو جانا جو ہے وہ زندگی کہلاتا ہے، اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا اس کی موت کہلاتا ہے. اس روح کو میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ روح من امر اللہ ہے. اس کی صفائی کرنے کا جو طریقہ ہے، اب اسی یونیورسل یعنی فزیکل کلینینس کے ساتھ آپ آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام صفائی کا جو ہر وقت ہماری کائنات پہ رکھا، جس کو آپ یونیورسل کلینینس بھی کہہ سکتے ہیں. اور آج میڈیا کا دور ہے اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے واٹر سائیکل ہوتا ہے، یعنی بارش کا جو سسٹم ہے. آپ دیکھیے کہ سمندروں سے، دریاؤں سے پانی ویپرز کی صورت میں، بخارات کی صورت میں اٹھ کر بادل بناتا ہے، اور پھر یہ بادل جب ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ٹیمپریچر فیوریبل ہوتا ہے تو یہ دوبارہ پانی کی صورت میں برستا ہے، اور وہ پانی جب پہاڑوں پر گرتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو برف کی صورت میں ہوتا ہے. پھر یہ برف جب گرمیوں کا موسم آتا ہے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر دوبارہ دریاؤں کی اور نہروں کی صورت اختیار کر جاتی ہے. اب بارش آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک بہت بڑا رحمت کا نظام ہے، کیونکہ یہ ہماری تمام گندگیوں کو دھو ڈالتی ہے. کائنات کی گندگیوں میں اگر آپ یہ دیکھیے کہ جن دنوں میں بارش نہ ہو تو آپ کبھی درختوں کا اور پتوں کا اور پھولوں کا حال دیکھیں کہ ان کو ہم چاہے کتنا بھی پانی استعمال کریں ہم ان کو نہلا نہیں سکتے، دھلا نہیں سکتے. لیکن اللہ کا سسٹم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری کائنات کی صفائی کا ذمہ لیے ہوئے ہے، اور ان تمام مخلوقات کا جو بول نہیں سکتی، جو شاید جاندار بھی ہیں لیکن اپنے خیالات کو اظہار نہیں کر سکتی، ان سب کی صفائی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ رکھتا ہے، اور پھر انہی بارش کے پانی کے ذریعے سے ان تمام گندگیوں کو دھو ڈالتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ بارش انسان کی زندگی میں ایک اہم رول اس طرح بھی ادا کرتی ہے کہ آپ جب بھی بارشیں نہیں ہوتی تو اکثر آپ سنتے ہوں گے کیا ہوتا ہے کہ جی بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی. تو کیا حالانکہ ہم نہا بھی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اپنی صفائی کا خاص انتظام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا یونیورسل کلینینس کا سسٹم ہے، اگر وہ تھوڑا سا بھی ڈیوریشن بڑھ جائے، وہ تھوڑا سا بھی وقت اس کے اندر بڑھ جائے تو ہم سب جو ہیں اس کا بوجھ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں وہ چیز بیماری بن کے آنے لگ جاتی ہے.
کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہواؤں میں معلق ہو جاتا ہے، جس کو ہم ایئر پولوشن کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے جس میں یہ سارے کیمیکلز جب پانی کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں انسان کی صحت پر برے اثرات ڈالتی ہے، اور اللہ کی بارش جب برستی ہے تو ان تمام گندگیوں کو، ان تمام ہمارے لیے پیدا کرنے والی بیماریوں کے ذرائع کو دھو ڈالتی ہے۔ اللہ کا سسٹم سمجھیے کہ اللہ ہر وقت اپنے نظام میں صفائی رکھتا ہے اور صفائی چاہتا ہے۔ پھر وہ اللہ کیسے نہیں چاہے گا کہ ایک انسان جس کو اللہ نے جسم اور روح کے ساتھ بنایا، اس کی روح کی صفائی نہ ہو، اس کی روح کی اس کو پرواہ نہ ہو۔ تو روح ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں، ہم اس کی بھی پرواہ کریں، ہم اس کو بھی اسی طرح سے صاف رکھیں جس طرح سے ہم اپنے جسم کو صاف رکھنے کی، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کی، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے بچوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا وہ روح جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں زندہ کہلاتے ہیں، کیا اس روح کی پرواہ ہمارے ذمہ نہیں؟ تو ذرا سوچئے کہ اس روح کی صفائی کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، کیونکہ ہم جس بات پر آج ڈسکشن کر رہے ہیں، شیئرنگ کر رہے ہیں، وہ ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ ایمان کا ایک مقام، ایک درجہ حاصل ہو جاتا ہے صرف صاف رہنے سے۔ تو آج اس صفائی کی بات جو اسپرچول کلیننس کہلاتی ہے، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے انسان کا برین جس کو دماغ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے انسان کا ہارٹ جس کو دل کہتے ہیں۔ اگر دنیا میں دیکھیں تو ہم خیالات کی جب بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے برین، ہمارے دماغ میں یہ بات آئی، لیکن اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن اگر کسی چیز کی بات کرتا ہے تو وہ کرتا ہے دل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اور دماغ کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اور ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت ہارٹ اور برین کی جو 40 ملین سیلز کی جو ریشو ہے وہ 1:1 ہے، یعنی ہارٹ کا سیل برین کے سیل کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خیال آتا ہے تو وہ دل میں آتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے دل دماغ کے ذریعے سے، اور ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہم اس دنیا میں جو جی رہے ہیں اس کے اندر ہم اپنی اسپرچول کلیننس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بہت آسان اور بہت ہی ایسے طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گی جس کے اندر آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ اللہ کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے۔ اسپرچول کلیننس میں اگر سب سے پہلے ہم ارکان اسلام کو دیکھیں کہ ارکان اسلام کیا ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے، جی بالکل ٹھیک، توحید، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود اللہ کے سوا، یعنی سارے شرک کی تردید کر دی گئی کہ میرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ آپ دیکھیے ساری گندگیوں کو دور پھینک دیا گیا۔ شرک ایک غلاظت ہے، ایک ظلم ہے، ایک اندھیرا ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ جو انسان کے دل کا نور بنتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ کہا، اس نے سب سے بڑا نیکی کا کام، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ نیکی کسی کی ہو نہیں سکتی سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو کلمہ طیبہ دل کا نور ہے، اور نور روشنی، صفائی، گندگی نہیں۔ اس کے بعد نماز کیا چیز ہے؟ نماز انسان کو اللہ سے جوڑنے والی چیز۔ نماز ایک ایسی عبادت جس میں بندہ اپنے بندہ ہونے کا اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ ثبوت دیتا ہے کہ اللہ، جب اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، تو میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور میں تمام دنیا کی خواہشات، دنیا کے جذبات اور دنیا کی تمام گندگیوں کو چھوڑ کر تیری طرف آ گیا۔ اور نماز سے پہلے جو وضو کیا، اس سے نہ صرف میرے گناہ صغیرہ دھلے، بلکہ میرے جسم کے مختلف ارکان، مختلف اعضاء بھی دھل گئے، اور میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ نماز کے دوران انسان اپنے رب کے سامنے جب ہدایت کی دعا کرتا ہے، تو ہدایت کی دعا اصل میں کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہدایت اصل میں کیا چیز ہے؟ کہ اللہ میری تمام برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ اچھائیاں تو صفائیاں ہوتی ہیں، برائیاں گندگیاں ہوتی ہیں، میری تمام گندگیوں کو مجھ سے دھو ڈال اور مجھے صراط مستقیم پر چلا دے۔ تیسرا رکن، روزہ۔ روزہ کیا ہے؟
روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، پریکاشنری میئر، تیار ہو جاؤ، یعنی اس طرح کے صاف ہو جاؤ کہ تمہاری طرف گندگیاں آ ہی نہ سکیں۔ روزہ انسان کو اللہ کا بندہ بننے پر اور اپنی خواہشات نفس کو دبانے کے لیے تیار کرتا ہے، کیونکہ روزے کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا تو حلال ہے، جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں ایک انسان نہ کھا پی کر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کی صفائی کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے حکم دیا میں اب کھاؤں گا بھی نہیں پیوں گا نہیں، تو جب مجھے تو حرام سے روکے گا تو میں اس سے بھی رک جاؤں گا۔ تو مزید گندگیاں اپنے اندر آنے سے روزہ روک لیتا ہے۔ اب بات کریں گے ہم زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ کے بارے میں وضاحت کیا ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ بھی تزکیہ سے ہے، پاکی سے ہے، صفائی سے ہے، تو مال کی بھی صفائی کی جائے گی۔ وہ مال جس کو تم رزق حلال کے طور پر کماؤ گے، پھر اس کی ایک خاص اماؤنٹ کے اندر سے تمہیں اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہوگا، اور یہ حق ادا کرنا تمہارے مال کی صفائی کر دے گا۔ آپ دیکھیے صفائی نصف ایمان ہے، اور پانچوں ارکان اسلام کا اصل مقصد انسان کی زندگی سے نہ صرف اس کے ارد گرد کی گندگیوں کو دور کرنا ہے، بلکہ اس کے اپنے اندر جو اس کی جسمانی، روحانی یا گناہوں کی صورت میں جو گندگیاں اس کو آ کر چپک جاتی ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، اور اس کے مال کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اب بات ہے حج کی۔ حج انسان کی جسمانی، مالی اور بدنی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، جو کسی بھی صاحب استطاعت پر زندگی میں، جو کہ مسلمان بھی ہو اور بالغ بھی، فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی صاحب استطاعت ہو اور اس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے اور ایسے ہی مر جائے، تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی، یعنی صاحب استطاعت ہونا، بالغ اور عاقل مسلمان ہونا، یعنی اس کا مطلب کہ اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو حج فرض ہے، اور اگر حج کیے بغیر موت آ گئی تو پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت تنبیہ ہے۔ یہ تمام عبادات، پانچ ارکان اسلام جو کہ بیسک 5 پلرز آف اسلام ہے، جس کے اوپر پورا اسلام کھڑا ہے، ان سب کا کام انسان کی جسمانی اور روحانی صفائیاں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کی صفائی نصف ایمان ہے، تو اسی کے اندر ایک اتنے چھوٹے سے فقرے کے اندر کس قدر دین سمویا ہوا ہے، کس قدر زندگی سموئی ہوئی ہے، اور کس قدر دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ایک اور حکم اسی کے حوالے سے میں آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور قرآن پاک سے بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں تم ایک بہترین امت بن کر رہو اور قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو نکلے گی لوگوں کی بھلائی کے لیے، یعنی ان کو بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی، اور اللہ پر ایمان رکھنے والی ہوگی۔ یعنی امر بالمعروف کرنا ہمارا کیا ہے، ہماری دنیا کی زندگی میں، یعنی اگر کوئی انسان خود یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو اللہ کے احکامات کو کیسے بجاور لانا ہے، تو ہم امت مسلمہ ہونے کے تقاضے سے ان کو کیا بتائیں گے کہ بھلائیاں پیدا کرنی ہیں، اور دوسری چیز نہیں انل منکر، کہ جو برائی ہے اس کو نکالنا ہے۔ آپ دیکھیں صفائیوں کو یعنی برائیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی وائپر استعمال نہیں کیا جائے گا، کوئی جھاڑو یا پانی استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ برائیاں دور کرنے کے لیے بھلائیوں کو لایا جائے گا، اور بھلائیاں لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، خود اپنے عمل میں کوشش کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانا پڑے گا۔ یہ ہے ہمارا سسٹم اسپرچول کلینیلیس کا، جس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ادروائز دنیا میں کوئی طریقہ اب ایسا نہیں کہ ہم اس معاشرے کی صفائی کر سکیں۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ ہم اس معاشرے کی صفائی بغیر اس عمل کے کر لیں گے جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر، تو یہ ناممکن ہے۔ اس کو کرنا ہمارا فرض ہے، اور یہ کچھ لوگوں کو تو کرنا ہوگا، اور ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا یہ ہم سب مسلمانوں کا اپنی اپنی جگہ پر نہ صرف فرض ہوگا بلکہ ضرورت بھی ہے اور ہماری نجات بھی۔ تو اسپرچول کلیننس وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی کرتی ہے،
اس کو دنیا میں بھی عزت دلاتی ہے اور اس کو آخرت میں بھی عزت دلاتی ہے۔ میں یہ بات یہیں پر آج ختم کروں گی، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اسی اسپریچول کلیننس کو جو ہم ہارٹ اور برین کے کنیکشن میں مزید آگے وضاحت کریں گے، وہ اپنے اگلے پروگرام پہ اس پہ روشنی ڈالی جائے گی، اور کوشش کروں گی کہ پوری وضاحت آپ تک پہنچا سکوں۔ جس حد تک ہم اپنی صفائی جسمانی اور روحانی کی زیادہ فکر کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہم دنیا میں بھی عزت پائیں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور صحیح طور پر دوسروں تک پہنچا سکیں، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے طریقوں پر عمل کر کے نہ کہ اپنی دنیا کو کامیاب بنائیں، بلکہ اپنی آخرت بھی روشن کر سکیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔